وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. نوجوان تھا. وہ کہنے لگا کہ حضرت، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں، گناہ چھوڑا بھی نہیں جاتا اور عذاب سے ڈر بھی لگتا ہے. آپ مجھے کوئی ایسا حل بتلا دیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچتا رہوں. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کی بات کو سنے تو اس سے فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ تو گناہ کرتا بھی رہے گا اور اللہ کے عذاب سے بھی بچتا رہے گا. وہ بڑا خوش ہو گیا، سننے کی موڑ میں آ گیا. حضرت نے اس کے سامنے چند تجاویز پیش کیے، چند نسخے پیش کیے. پہلی تجویز یہ رکھی کہ اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ کی نگاہوں سے اوجل ہو کے گناہ کر. ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نہ دیکھ رہے ہوں. وہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں اللہ مجھے نہ دیکھ رہے ہوں. جہاں بھی جاؤں گا میں اللہ کی ذات کو پاؤں گا. وہ اللہ میرے اول ہیں، میرے آخر ہیں، میرے ظاہر ہیں، میرے باطن ہیں، اور شش جہاز سے مجھے دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ساری کائنات پر اللہ کی نظر ہے. اور وہ اللہ ایسے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ میرے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھ، دوسری تجویز اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا رزق کھا رہا ہے، یہ رزق کھانا چھوڑ دے اور اپنا رزق تیار کر لے، اور اللہ سے کہہ دینا کہ تمہارے رزق کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ اللہ ہی کا رزق کھاتے ہیں، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. تو پھر حضرت نے فرمایا اچھا یہ کام بھی تجھ سے نہیں ہو سکتا تو اور ایک تیسرا حل اور تیسری تجویز میں پیش کرتا ہوں، اس کو کر لے. وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان یہ اللہ کی ملک ہے، اور تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو زمین و آسمان سے باہر نکل جا اور وہاں جا کے گناہ کر. اب وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زمین و آسمان سے باہر نکل کے جاؤں، جہاں بھی جاؤں گا تو آسمان رہے گا، زمین رہے گی، یہ تو میرے بس میں ہے ہی نہیں اور یہ کام میں کر بھی نہیں سکتا. پھر اس نے کہا کہ حضرت یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت نے اور ایک تجویز یہ پیش فرمائی کہ دیکھو، اور ایک نسخہ یہ ہے کہ جب روح نکالنے والا فرشتہ آئے اور تمہاری روح نکالنے لگے تو اس سے کہہ دینا کہ ذرا ٹھہر جاؤ. اور نوجوان سوچنے لگا کہ حضرت تو عجیب عجیب بات بول رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ آئے اور اس سے میں کہوں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ اس میں ایک منٹ آگے ہوتا ہے نہ ایک منٹ پیچھے، وقت مقررہ پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو پھر حضرت نے فرمایا دیکھ، اور ایک تجویز میں تیرے کو پیش کر رہا ہوں، ایک نسخہ میں تجھے بتاتا ہوں.
وہ یہ ہے کہ جب تو مر جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا تو سوال کرنے والے جب فرشتے آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت میں مر کے جب قبر میں رہوں گا اور جب وہ فرشتے مجھ سے پوچھنے کے لیے آئیں گے تو میں ان سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھ آخری نسخہ، آخری تجویز میں پیش کرتا ہوں، اگر تیرے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے تو اس کو کر لے۔ جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور تو بھی وہاں رہیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تیرا حساب لیں گے، تیرے نام اعمال میں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں جہنم میں جاتا ہی نہیں۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت میری کیا طاقت ہے کہ وہ میدان محشر کا وہ دن جب کہ اللہ جلال میں ہوں گے اور میرے نام اعمال میں جب گناہ زیادہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت میں کیسے ضد کر کے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ یہ تو میرے بس میں، اختیار میں، میرے طاقت میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ کہا کہ حضرت یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا ارے اللہ کے بندے، تو اتنا مجبور ہے، لاچار ہے، کمزور ہے اور کسی چیز پر عمل کرنے کی قدرت اور طاقت تیرے اندر ہے ہی نہیں ہے، تو کوئی چیز کر ہی نہیں سکتا، تو پھر تو اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں، اور وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بات سمجھ میں آئی اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کیا کہ حضرت اب میں توبہ کرتا ہوں، جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اب میں پختہ دلی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے پھر میں گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہر گناہ کے ساتھ بے چینی لگی ہوئی ہے۔ آدمی کوئی بھی گناہ کرے لیکن اس کا دل پریشان رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کا چین اور دلوں کا سکون اپنے ذکر میں اور اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا چین اور دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔